رہا ہے گلابی گیا کربلا سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے بارہا ہم کو جانا ہے کر کر نبادا وفا تم پہ آ جائے گا برکا بات ساری سکینہ نے شہگی سنی اور جواباً وہ بس نہ کہتی رہی سکینہ کیا کہتی تھی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر میری نوری نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر ارے تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بول شہزادی مجھ کو نہیں ہے کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مجتنب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں ارے اب تماچے لگائے گا شمرے نہیں اب تماچے لگائے گا شمرے نہیں سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی شمرے سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ
کے نا بابا رسول اللہ صلی اللہ بابا رسول اللہ لاشوں کے بعد لاشا زہرا کی دھڑکن آئی تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں آخر حسین مقتل میں ہے کسی کا مقتل میں ہے جیسے اجڑا ہے گھر کسی کا کیوں بولتے نہیں ہے کیا تجھ نے نبھایا سے پال دیتا جھولی میں یوں پلاؤں آخر حسین خنجر چلانا اس پہ نازوں کا ہے کفایہ گردن نہ کاٹ اس کی احمد کا ہے دلارا دنیا سے جا کے بیٹا کیوں پھر میں مر نہ جاؤں آخر حسین نازوں سے پال بیٹا جھولی میں یوں پھیلاؤں آخر حسین بابا الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین غریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین دہائی دہائی
ناصفائی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین کیا جشن برپایو اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی ساتھیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین اٹھی اپنے مرکز بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش میں سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین تڑپ کر وہ چلائے شبیر بیٹا لہو میں نہائے حسین بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین غریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے غم و یاس و حسرت میں مجبور مستر کھائے کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے سوئے الکما اب جو بی نے دیکھا بتاؤ کہ سائل کے ڈنکے پڑے تھے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین ادھر درد غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگ
جنگل میں حیدر بنی تھی، کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی، جو کنبے کے پہرے میں تنہا کھڑی تھی، سکینہ کے ساتھ کا وہ آواز دے کر ہمیں شاہدی میں بکا کر رہی تھی، حسین غریب الغریب الحسین، حسین شہید الشہید الحسین، گزارش ہے آقا ہماری یہی، ہم کو روز پہ مولا بلا لیجیے، ہم کو زور مولا بنا لیجیے، ہم کو دامن میں مولا چھپا لیجیے، گرفتار روز و ستم ہم پہ ہوئے، مصیبت سے ہم کو بچا لیجیے، حسین غریب الغریب الحسین، حسین شہید الشہید الحسین، صلوات محمد علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين،
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المقيم: الله أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات ایمان کی شفایابی کے لیے، مسلمین کی حمایت کے لیے اور قرب الہی کے لیے منزل دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي وسيدي مولاي وربي أسمع ذات فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستضيفها. أسأل أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم ارفع رعية الإسلام. اللهم نجِ المظلومين من ظلم الظالمين. اللهم اشف الظالمين من الظالمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضى المؤمنين. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة بحق محمد وأهل بيت الطاهرة بحق اللهم ارباب ایمان اولا خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے الحمدللہ ہم کو کم کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. انسان دریائے نعمت میں غرق ہے. کتنی نعمتیں ظاہری، باطنی، مادی، معنوی، روحانی، جسمانی، مگر الحمدللہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ نعمت ہدایت و نعمت امامت و نعمت آزاداری. یا آزاداری کتنی بڑی نعمت ہے حضرت کا جانیے. اللہ نے کائنات پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو توفیق دی اپنے گھر میں بلا کر امام حسین کے دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. صلوات بھیجیے محمد اور ہم کو تو ایک اور نعمت سے نوازا. وہ یہ ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے جو ہماری زیارت کو نہ آ سکے ہمارے چہرے والوں کی زیارت کرے. لہٰذا آپ جیسے آزادار، آپ جیسے امام کے چہرے والے، آپ لوگوں کی زیارت سے میں مشرف ہو رہا ہوں کہ آپ کی زیارت کریں. اللہ اور مومن اللہ جو مومن کی زیارت کرتا ہے وہ خدائی کی زیارت کرتا ہے. مگر زیارت میں یہ ہے کہ بہرحال مومن کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے اور مومن سے کوئی تحفہ دے دیتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے بہترین تحفہ یہی ہے الحمدللہ کہ دسترخوان امام حسین پر بیٹھ کر ہم غذائے روحانی حاصل کریں. صلوات بھیجیے بر محمد.
یہی چاہتا ہے امامت سے. کہا جاتا ہے یہ لوگ امامی، یہ لوگ اسلام اشری ہیں، انہیں 12 امام کے ماننے والے ہیں. لہذا الحمدللہ اگر آپ دیکھیے گا تمام مسلمان توحید کو مانتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. تمام مسلمان نبوت و رسالت کو مانتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. تمام مسلمان قیامت کو مانتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. لیکن جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا عقیدہ و ایمان اصول دین میں داخل ہے، تو وہ ہے ایمان. لہٰذا جب ہم دسترخوانی موقع پر بیٹھنا ہے تو معرفت امامت بھی ضروری ہے، معرفت ولایت ضروری ہے. مگر پہلے پہچانی آپ کی ذمہ داری کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے جب کوئی دسترخوان امامت پر بیٹھے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے بارگاہ رسالت، بارگاہ امامت، بارگاہ حسینیت، بارگاہ ولایت میں، جب وہ لوگ آ جائیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، عزادار ہیں، خاتمدار ہیں، نوار خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، جب وہ آپ کے پاس آنے گے میرے حبیب بارگاہ امامت بارگاہ ولایت میں جب آنے گے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہیے سلام. میں نے آپ کو سلام کیا تو غلام رسول کا سلام ہے. اگر آپ دیکھیے عزاداروں کو، ایمان والوں کو جو بارگاہ امامت میں آتے ہیں، ان کو رسول رحمت سلام کرتے ہیں. سلام درجے کو معمولی نہ سمجھیے، اپنے کلاس میں جس میں آپ ہیں آپ معمولی نہ سمجھیے، اس لیے آپ کو رسول رحمت سلام کریں. شفیع المسلمین رحمت للعالمین سلام. دیکھیے اگر باہر چلے جائیے گا نا تو کسی کو ڈرائیور سلام کرے تو بڑا خوش ہوگا، اور اگر کس کو ڈرائیور کو سلام کرے تو منصب دار ایس پی کسی کو سلام کرے کتنا خوش ہو جاتا ہے. مولانا صاحب نے مجھے سلام، ارے مولانا نے مجھے سلام کیا. دیکھیے جب وہ فخر کرتا ہے، ہم کو کتنا فخر کرنا چاہیے کہ ہم کو سلام کر رہے ہیں رحمت للعالمین قوم، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے پوری کائنات خلق کی گئی. آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش بچھایا گیا، آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں لٹکائی گئی، ستاروں کے خمخمے جگمگائے گئے. کس کے لیے؟ ایک ذات، یعنی جس ذات مقدس کا احترام کرتا ہے خود خدا، جس ذات مقدس کا احترام پوری کائنات کرتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ذات آپ کو سلام کرتی ہے. لہذا نبی کا سلام لے لیجیے، حضور کا سلام لے لیجیے، پیغمبر کا سلام لے لیجیے، فخر کیجیے. تو نبی سلام کرتے ہیں، رسول رحمت سلام کرتے ہیں، مگر ملتا جس کو. دیکھیے سورج ہر جگہ چمکتا ہے، مگر دیوار سامنے آتی ہے تو دھوپ اندر نہیں آتی. اگر دیوار آ گئی تو یہ دھوپ رک گئی. اسی طرح نبی کا سلام عام ہے، اس لیے یہ نبی کا سلام نہیں ہے، یہ حضور کا سلام نہیں ہے. کہ جو خدا بند عالم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ کچھ بولتا ہی نہیں. پھر اللہ بولتا ہے، زبان ہے نبی، اللہ سلام کرتا ہے، دہن اور منہ زبان ہے پیغمبر کی. یہ سلام اللہ کا ہے تو لے لیجیے نا. ماشاء اللہ لے لیں گے، کیسے لے لیجیے گا؟ ہم بھی تو سلام کریں گے. تو انسان گرامی اس کے لیے شرط ہے، قرآن مجید نے شرط لگائی کہ پیغمبر کا سلام اس عزادار پر، اس ماتمدار پر، اس ایماندار پر، اس انسان پر پہنچے گا جس کو طیبین، جو پاک، جہاں طہارت ہو، جہاں گندگی نہ
نہ ہو، جہاں کثافت نہ ہو، جہاں رذالت نہ ہو، جہاں کسی قسم کی نجاست نہ ہو، بلکہ پاکیزگی ہو، طہارت ہو، کیسے خدا بندہ تو نے پابندی لگائی، تو نے کہا میرا سلام اور میرے حبیب کا سلام اس کو ملے گا جو پاک ہو، جس کے یہاں طہارت ہوگی۔ تو طہارت کہاں سے حاصل ہوگی بھائی؟ میں مقدمہ سنیے الحمدللہ، اسی وقت میں بیانات ہیں نا، ایسا پہلے بھی آپ کو دسترخوان کتنا عظیم ہے، اور پروردگار عالم نے پابندی لگائی جس کے یہاں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، تو پروردگار یہ طہارت کہاں ملے گی، یہ پاکیزگی کہاں ملے گی؟ آواز دی انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے اسی لیے پانی کو نازل کیا کہ پاک کرتا ہے نا بھائی۔ ہاتھ نجس ہو گیا کہاں پاک کرتے ہیں، پیر گندا ہو گیا کہاں پاک کرتے ہیں، برتن گندا ہو گیا ہے نا بھائی، پانی کے پاس تو جاتے ہیں، ہاتھ نجس ہو گیا پانی پاک کرتا ہے، لباس نجس ہو گیا پانی پاک کرتا ہے، بدن میں میل کچیل آ گیا نہاتے ہیں پانی پاک کرتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے پانی کو نازل کیا تاکہ ہم کو پاک بنا دے، پاک کر دے۔ مگر پروردگار ہمارے پاس صرف بدن ہی تو نہیں ہے، اگر صرف بدن ہوتا، اگر صرف جسم ہوتا بس پانی کافی تھا پاک کرنے کے لیے، کہیے نہا لیجیے، لیکن انسان کے پاس روح بھی تو ہے، یہ قیمتی روح ہے، اگر روح نہ ہو بدن میں بدن کی کوئی قیمت ہے؟ ارے جلدی کرے اٹھا کے اٹھا لے جاؤ اس کو دفن کر دو، کیونکہ روح نہیں۔ تو اگر بدن پاک ہو گیا ہمارے پاس روح ہے تو روح کہاں پاک ہوگا، نفس کہاں پاک ہوگا؟ کیا وہ نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں۔ ارے اتنا نجاست، اب آپ دیکھیے کہاں پاک ہوگا پانی؟ مثلا آپ کافر کو دیجیے جو پیغمبر کو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، آپ لے جائیے وہاں دریائے سابرمتی میں 100 بوتا لگا دیجیے، پاک ہوگا؟ اوپر بھاگے گا بھائی؟ ارے 1000 بوتا لگا دیجیے۔ اچھا اسی طرح جس کے اندر نفاق ہو، یہ روحانی نجاست ہے۔ غیبت، ارے غیبت کتنی بڑی نجاست ہے نہ پوچھیے، کتے کے جھوٹے میں اتنی نجاست ہے جتنی غیبت میں نجاست، کہاں پاک ہوگا؟ ہاں میں سلام دینا ہے آپ کو، ارے جھوٹ یہ کہاں پاک ہوگا؟ حسد، بدکرداری، غلط رفتاری کہاں پاک ہوگا؟ پروردگار یہ روح کہاں پاک ہوگا؟ ہماری روح کہاں پاک ہوگا؟ آواز بھی کر رہا نہیں۔ اگر ہم نے جسم کے پاک کرنے کے لیے دریا کا انتظام کیا، سمندر کا انتظام کیا، تمہاری روح پاک ہونے کے لیے اتنا دریا ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کا اللہ کوئی دریائے تطہیر سمندر ہے، یہ طہارت عطا کرتا ہے، روح یہاں پاک ہو، بدن یہاں پاک ہو، نفس یہاں پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے پیچھا ہم نبی سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے دریا کہاں ہے؟ کیا کربلا میں ہے؟ کیا مکے میں ہے؟ کیا مدینے میں ہے؟ اگر کربلا میں ہوگا تو جو کربلا نہیں پہنچ سکتا وہ کیسے پاک ہوگا؟ اگر مکے میں ہے تو جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیسے پاک ہوگا؟ آواز دی رہی نہ مکے میں نہ مدینے میں، بلکہ گھر گھر اس دریا کو ہم کہا دیں گے یا رسول اللہ کہاں ہے یہ دریا؟ دریائے تطہیر۔ فرمایا جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہوگا وہی دریائے تطہیر کا علی۔ جہاں ذکر حسین ہے یہ دریائے تطہیر، جہاں مرثیہ ہے یہ دریائے تطہیر، جہاں نوحے ہیں یہ دریائے تطہیر۔
جہاں ذکر فضائل و ذکر مسائل میں دریائے کثیر آ جاؤ، پاک ہو جاؤ گے. ارے اللہ اکبر، کتنا پاک ہوں، جتنا یہ دریائے کثیر پاک کرتا ہے. ہم سمجھے یا نہ سمجھے، مگر ایک سکھ شاید نہیں سمجھا. دیکھیے غیر مسلم سمجھتے یہ دریائے کثیر جتنا پاک کرتا ہے، یہ دریائے کثیر سکھ شاید سمجھتا ہے. متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، یہ مقدمہ ہے، بیان آ گیا. میں کہ صلوات علیہ جبر محمد تو ایک سکھ شاعر ہے، اس کا نام ہے کرنیل سنگھ تخلص پنچھی. وہ کہتا ہے کہ ہندوؤں یہاں پاک و پاکیزہ پانی دریائے گنگا سے ہم رہے ہیں بنارس میں، وہاں عقیدہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، یہ عقیدہ ہے اگر گناہ ہے، اگر نجس ہے، اگر خطا کاری ہے، آ جاؤ دریائے گنگا میں نہاؤ، پاک ہو جاؤ، ڈبکی لگا دو پاک ہو جاؤ. کتنے لوگ نہاتے رہتے ہیں وہاں. تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ، بھائی مجھے اس سے بحث نہیں، مگر ان کے یہاں گنگا بہت پاک و پاکیزہ ہے. اور مسلمانوں کے ہاں سب سے پاک پانی کون سا ہے؟ آب زمزم. نہیں، آب زمزم سے بھی پاک ہے آب کوثر. صلوات مسلمانوں کے یہاں اسے کہتے ہیں سب ارے کوثر کا پانی ہے، کوثر کا پانی. دونوں پاک ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں کے یہاں پاک ہے گنگا کا پانی، وہ پاک کرنے والا ہے. مسلمان کے یہاں سب سے پاک پانی ہے کوثر. مگر یہ سکھ شاعر کہتا ہے نہیں، ان دونوں پانیوں سے بھی پاک و پاکیزہ پانی. یہ پہچانیے، معرفت امامت اس کے بعد عرض کرنا ہے. پہچانیے میرے جوانوں، آپ کا مقام. کہتا ہے گنگا جل آب کوثر سے مقدس ہے. یہ مقدس میں پاک و پاکیزہ گنگا جل، آب گنگا سے، گنگا کے پانی سے، آب کوثر سے، کوثر کے پانی سے پاک کیا ہے؟ مقدس کیا ہے؟ گنگا جل آب کوثر سے مقدس ہیں. جب آپ آنسو بہاتے ہیں، یہ سکھ شاعر کہتا ہے جو ازادار آنسو بہاتا ہے یہ آب گنگا سے بھی پاک مقدس ہے، آب کوثر سے بھی مقدس ہے. جتنا پاک ہے اتنا پاک کوئی پانی نہیں جو آپ آنکھوں سے بہاتے ہیں. اسی لیے سکھ شاعر کہتا ہے اپنے اپنے پاک دھو لو کربلا کے نیر سے. پاک ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ کربلا آ جاؤ. یہ کربلا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ کربلا میں. کہاں بیٹھے ہیں؟ ذکر حسین بھی کہاں ہے؟ دریائے کثیر. اسی لیے کتنا کمال ہے اس دریا کا. ارے ماشاءاللہ کتنا مسجدہ پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. فرمایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ مرہ، اس نے ایک صلوات پڑھی، ایک صلوات لم یقبلہ منہ ذرہ، تو اس کے بدن میں، اس کی روح میں نجاست اور کثافت اور روحانی کا ایک ذرہ باقی نہیں ہے. اتنا پاک، اتنا پاک ہو جائے. کون پاک کرتے؟ صلوات. اسی لیے ہمارے 10ویں امام نے فرمایا ہے جوانوں ہمارے پاس بہت سی زیارتیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں. ایک زیارت ہے زیارت جامعہ، بہت لمبی زیارت. اگر ہم پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اس میں فضائل اہل بیت ہے. اگر آپ ہر روز فضائل اہل بیت پڑھنا چاہتے ہیں زیارت جامعہ پڑھیے. تو اس میں ہمارے 10 امام فرماتے ہیں کہو، اپنی زبان سے کہو السلام علیکم یا اہل بیت اللہ، سلام اہل بیت، صلوات اہل بیت کہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہو فجعل صلواتنا علیکم، اے کربلا والو، اے محمد و آل محمد، جو ہم نے یہ صلوات پڑھی، یہ صلوات نہیں، فجعل صلواتنا علیکم، آپ پر میں جو صلوات طہارۃ لانفسنا، یہ دریائے تطہیر
تطہیر ہے جو ہمارے نفس کو پاک۔ ایک سلوات دیجیے سلواتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا نوحہ پڑھتے ہیں، اتنا ماشاءاللہ ماتم کرتے ہیں، کیجیے۔ مگر ایک جملہ عرض کروں تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی ذمہ داری یہ ہے جو صلوات کرے گا پاک ہوگا، اس کی روح پاک ہوگی، جو ذکر حسین کرے گا یا حسین کہے گا پاک ہوگا، اس کا دل دماغ پاک ہو جائے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ بہرحال آپ نہیں، آپ کا مقام بلند ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ رات دن مجلسیں کرتے ہیں کہ آج اول محرم سے آج تک مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن پھر باہر نکل جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، تو چاہیے نہیں، چاہیے ظاہر غیبت کرتے ہیں۔ کیا دریائے تطہیر اتنا کمزور ہے؟ جبکہ پیغمبر نے وعدہ کیا جو دریائے تطہیر میں ڈبکی لگا دے گا، جو صلوات پڑھے گا وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ مگر ہم جتنی صلواتیں پڑھتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ جھوٹ پھر کیوں ہے؟ یہ حسد پھر کیوں ہے؟ یہ غیبت پھر کیوں ہے؟ ہاں اس کی وجہ ہے، اس کو توجہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات دے جناب محمد وآلہ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، خاص طور نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، یہ رومال ہے میرا، یہ رومال نجس ہو گیا۔ اگر یہ رومال نجس ہو گیا، میں گیا دریائے سابرمتی کے کنارے پر بیٹھ گیا، اب میں ہاتھ میں لے کے رومال بیٹھا ہوں اور کہتا ہوں میں دریا پاک ہے، دریا پاک کرنے والا ہے، دریا جنت سے نکلا ہے، دریا عرش سے آیا ہے، دل پر بیٹھ رہا ہوں تو آپ آئے، آپ نے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں رومال کو پاک کر رہا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا رومال پاک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ دریا کی جو تعریف کر رہے ہیں، پانی پاک ہے، صحیح ہے، جنت سے آیا صحیح ہے، عرش سے آیا صحیح، سب سوچ بول رہے ہیں آپ، ثواب تو ملے گا مگر رومال پاک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو دریا میں ڈبو نہیں۔ حقیقت میں جوان یہی ہے، آپ یہی کہیں گے نا، نہیں ڈبو دیجیے تب تو پاک ہوگا، ورنہ کنارے بیٹھ کے آپ کتنی تعریفیں کرتے رہیں گے، تو جب تعریفیں آپ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے، کیجیے رہے تعریف کتنا کرنا ہے تو آپ کو ثواب تو کچھ انعام ملے گا، مگر رومال کا کمال پاک تب۔ بس اسی طرح اگر ہم مجلس میں آتے ہیں، ذکر حسین میں آتے ہیں، فرش اعزا پر بیٹھتے ہیں، اگر ہم صرف زبان سے تعریف کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت، در خیبر کا اتارنا، مرحب و انتر کا پچھاڑنا اور فاطمہ کی طہارت، سب آپ تعریف کرتے جائیے، انشاءاللہ ثواب تو ملے گا مگر کمال نہیں ملے گا جب تک اس دنیا میں ڈوب نہ جائے۔ اگر ڈوب جائے لہذا آئیے، آج 2 مہینے ہو گئے آپ کو، الحمدللہ آپ کنارے نہیں بیٹھے ہوں گے، اندازہ کیجیے، مگر باہر اپنے کو دیکھیے، دریا میں اتر جائیے تاکہ طہارت مل جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا ڈوبے ہیں کہ نہیں، اترے ہیں کہ نہیں، آزاداری میں نوحہ پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے اس میں غرق ہوئے کہ نہیں؟ پہچان یہ ہے بیٹا، یہ رومال میرے ہاتھ میں، اگر ہم اس کو پانی میں ڈبو دیں گے تو جو پانی کا رنگ ہوگا وہی اس میں آئے گا نا، یہ اپنا رنگ رکھے گا، سفید ہے نا، اب اگر پانی سرخ ہے تو سرخ ہو جائے گا، پانی لال ہے تو لال ہو جائے گا، پانی پیلا ہے تو پیلا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح اس دریا میں جو رنگ ہے وہ رنگ مسلمان میں آ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ دریا کی تطہیر میں ڈوب جائیں گے، اہل بیت کے دریا میں اتر جائیں گے تو آپ یہاں رنگ آئے گا اہل بیت۔ کون سا رنگ ہے؟ کالا رنگ ہے؟ نہیں۔ پیلا رنگ ہے؟ نہیں۔ سفید رنگ ہے؟ نہیں۔ ہاں کالا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم آزادار ہیں، ہم ماتمدار ہیں،
ہمیں مصیبت آ گئی ہے، سب سے بڑی مصیبت حسین کی مصیبت، مگر رنگ کیسا ہے اس دریا کا جس میں آپ کو ڈوبنا ہے اور رنگ لینا ہے؟ یہاں رحمت للعالمین کے رحمت کا رنگ ہے۔ دیکھیے مجلس کے بعد آپ نے رحم آیا کہ نہیں؟ کسی پر آپ نے رحم کیا مجلس کے بعد؟ آپ تو ڈوبے ہیں۔ یہاں علی کی عزت و جلال کا رنگ ہے، آپ کی بلندی ہو گئی، آپ خدا نے خاصا بے عزتی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں جناب فاطمہ زہرا کی طہارت کا رنگ ہے۔ صلوات علیہ۔ اس کے بعد آپ کے اندر طہارت آئی کہ نہیں؟ فکر پاک ہو گئی، شعور پاک ہو گیا، اور یہاں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خلق کا اخلاق بلند ہونا چاہیے۔ اس دریا میں ڈوب گیا کہ اخلاق بلند کیجیے۔ ارے یہاں امام حسین کی شہادت کا آگے اثر آ گیا، شہادت۔ یہاں امام زین العابدین کے سجدوں کا رنگ ہے۔ یہاں مجلس کے بعد سجدے بڑھ گئے، یہاں امام زین العابدین کی عبادت کا رنگ ہے۔ بھیجیا آپ نے رنگ، آ گیا عبادت کا رنگ، اگر نہیں آیا اس کا مطلب ڈوبے نہیں۔ یہاں باق ہے نبی امام کے علم کا رنگ ہے۔ مجلس کی میں علم میں اضافہ ہونا چاہیے، نالج میں اضافہ ہونا چاہیے، ورنہ جتنا آپ کل تک حسین کو جانتے تھے اگر آج کو نہیں جانتے 2 مہینے کے بعد نقصان ہے، گھاٹا ہے۔ میں کچھ مقدمہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بیانات آپ کو سننا عرض کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ اول محرم جتنا حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جانتے تھے، اگر آج لوگ اتنا ہی جانتے نہیں، علم میں اضافہ ہونا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی صداقت کا رنگ ہے، صداقت آنی چاہیے۔ چھوڑیے جھوٹ، کھل دیجیے، بات ہو جائے، جھوٹ کو میرے سے بھگا دیجیے، کہہ دیجیے مجلس کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ یہاں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کے عفو کا رنگ ہے۔ آپ نے کسی کو عفو کیا مجلس کے بعد؟ اگر کسی غلطی ہوئی ہے، کسی اختلاف ہوا ہے، کسی کوئی انبل ہوئی ہے، ارے معاف کیجیے، کہیے مجلس میں آیا ڈوب جائیے، امام موسیٰ قاسم معاف۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ یہاں امام رضا کے رضا کا رنگ ہے، یہاں امام محمد التقی علیہ السلام کے تقویٰ کا رنگ ہے۔ آگے آپ کے اندر تقویٰ میرے جوان، یہاں امام علی نقی علیہ السلام کا توسط کا رنگ ہے، یہاں امام حسن حلال۔ ارے یہاں تو سب سے بڑا رنگ ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں امام زمانے کے باقی اور قیام۔ جو یہاں سے رنگ لے گا وہ کہیں دے گا۔ اے کمال سے لیجیے، کچھ نہ تو کچھ حاصل کیجیے، کچھ نہ کچھ میں ڈوب جائیے، اس میں اتر جائیے۔ ارے ہم تو بڑے بڑے بات کہتے ہیں جب ہم اتر جائیں گے ہم کہتے ہیں اللہ ارے طہارت کتنی عظیم ہے۔ ایک صلوات لے کے محمد آپ ہماری الحمدللہ ذمہ داری ہے فرش عذاب پر آ کر ہم اہل بیت کا رنگ، امامت کا رنگ، ولایت کا رنگ، اسی لیے معرفت امامت ضروری ہے۔ کیا معرفت امامت یہی ہے؟ ہم کہیں گے پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام حسین علیہ السلام، کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، پہچانیے امامت کیا ہے، پہچانیے کہ آپ الحمدللہ اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے ولایت و امامت کی محبت سے آپ کے دل کو منور فرمایا ہے۔ صلوات میں مبارکہ کو میں نے سرنام سخن بنایا ہے، اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بہرحال آپ کے ذہن میں رہے، موضوع رہے گا عرفانی امامت، پہچاننا امامت کو اللہ جناب ارشاد ہوتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا،
یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، ہمیں ایمان اور ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر وحی کی نیکیوں کی، خیرات کے بجا لانے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب ہمارے عبادت گزار ہیں۔ ایک سلام محمد کا موضوع اتنا اہم ہے کہ آپ یقین کیجیے سب امامت کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی امامت کو مانتے ہیں اور ہمارے سنی بھائی کو بھی امامت کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم اصول دین میں مانتے ہیں، وہ فروع دین یہ بھی کہتے امام ہونا چاہیے، مگر ہم کہتے ہیں فروع دین میں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں، امامت اصول دین میں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ مانا یہ اعتبار سے ان کے ہاں امام یہ ہے کہ کوئی سرپرست ہو، کوئی جیسے کسی انجمن کا صدر ہوتا ہے، اس انجمن کا کام چلانے والا، یا کوئی حکومت کا سربراہ ہو، یہ ان کے ہاں امامت کے معنی ہے، لیکن ہمارے یہاں امامت کی کئی معنی نہیں ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں اصول دین اور فروع دین۔ دیکھیے اصول دین اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہیں ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار، بس ہم کو ماننا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے، ہم کو جاننا ہے، ہم کو پہچاننا ہے۔ مثلا توحید ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم خدا کو بنا سکتے ہیں، خدا یا خدا کی صفات ہم بنا سکتے ہیں۔ اچھا چلیے نبوت اور رسالت یہ اصول دین میں، کیوں؟ کیا ہم کسی کو نبی بنا سکتے ہیں؟ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور کہے غلام رسول رسول ہے تو میں رسول بن سکتا ہوں؟ کیوں؟ بولیے کیوں؟ ہمارے اختیار میں نہیں، رسول بنا نبی بنا یہ اصول دین۔ اسی طرح قیامت بھی ہمارے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں خدا کے اختیار۔ اگر ہمارے اختیار میں قیامت ہوگی تو ہر روز ہم قیامت برپا کرتے، ذرا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہم قیامت ہی برپا کرتے، ذرا کسی انبن ہو جائے تو قیامت ہی برپا کرتے، لیکن کیا قیامت برپا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو اصول دین وہ چیز ہے جو اللہ کا، بس ہمیں ایمان لانا ہے۔ فروع دین وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں، مثلا آپ نے یہ نماز پڑھنا، یہ فروع دین کس کے اختیار ہے؟ ہم پڑھے یا نہ پڑھے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے، حج ہمیں کرنا ہے، زکوٰۃ ہمیں دینی ہے۔ لہذا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اصول دین جاننا واجب، ماننا واجب، اس پر ایمان لانا واجب۔ اور اگر ہمارے اختیار میں اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امامت کہاں ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد دیکھیے اسی آئے مبارکہ میں جو میں نے پڑھے، اس میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا ان کو جن کو بھی امام بنایا۔ تو قرآن ہی نہیں کہتا لوگ بناتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جس کو ہم نے بنایا۔ اور خاص طور پر اس وقت واضح ہوا جب اللہ کے کائنات پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوات بھیجے پر محمد ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو جب رب نے پروردگار عالم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ جب امتحان لیا فَأَتَّبُهُنَّ، انشاءاللہ آپ سنیں گے
ابراہیم نے امتحان کو مکمل کیا، پاس نہیں کیا، مکمل کیا۔ تو جب مکمل ہوا امتحان، قرآن کہتا ہے قال خدا وند عالم نے کہا انی جاعل للناس اماما، میں تمہیں امام بنایا۔ تو جناب ابراہیم کو کس نے بنایا امام؟ خدا وند عالم، ہمارے اختیار میں نہیں، مگر جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی، امامت کے منصب پر فائز ہو گئے، کون سنو توجہ سنو، بس فوراً ہاتھ اٹھائے ومن ذریتی، اے پروردگار یہ امامت میری اولاد کو مل جائے، میری ذریت کو مل جائے، میرے بچوں کو مل جائے۔ دعا کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ آئیے ہم سب مل کے کہیں گے جناب ابراہیم سے، ابراہیم آپ کو تو امامت مل گئی، آپ جس کو چاہو اس کو دے دو، جس کو چاہو اس کو بنا دو۔ دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز کی میں امام ہوں، میں بھی امام نہیں بنا سکتا، مجھے امامت مل گئی ہے، میں بھی امام نہیں بنا سکتا۔ بھائی جب امام نہیں بنا سکتا تو امت کیسے امام کو بنا سکتا؟ ایک آواز بھیجیے پروردگار عالم نے ابراہیم کو امامت دی۔ توجہ سے گزارش کرنا کیجیے گا ہمارے امامت کے سلسلے میں، تو دعا پروردگار میری اولاد کو بھی امامت مل جائے۔ اب مل گئی الحمدللہ، اگر نہ ملی ہوتی تو آج ہر مسلمان امام کا انتظار نہ کرتا، سب انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ غیر مسلم بھی انتظار کرتے ہیں، بڑوں کا انشاءاللہ ہے، ہندو بھی انتظار کرتے ہیں، عیسائی بھی انتظار کرتے ہیں کہ آئے گا، کون آئے گا؟ ارے وہی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا، حکومت قائم ہوگی، عدل انصاف کی، ظلم نہیں ہوگا، ہندو بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، ارے ان کو چھوڑ دیجئے، سب مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، سنی بھائی کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، آمین گے، کہتے ہیں آمین گے، تو وجہ ہے کہ نہیں؟ ارے انتظار کیوں کر رہے ہو؟ جب امت ہی بنا سکتی ہے تو بنا لو کسی کو، بھائی کسی کو بنا لیجیے، تو وجہ کہ نہیں بنا سکتے، انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار ہے، ارے آخری کا انتظار سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے اگر انسان بنا سکتا تھا تب اس امام کو بنا سکتا تھا، کہا نہیں ہم انتظار کریں گے، آئیں گے، دنیا کو ہم سب سے بچ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی جب آخری کو نہیں بنا سکتے، نہیں توجہ فرمائیں، جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک آواز کے لیے امامت کی، اس کو پہچانیے، اس حد تک اللہ اکبر قرآن مجید نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ اصول دین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اسی خدا نے عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ جوانوں کے لیے، اس لیے کہ مجھے جو عمارت بنانی ہے اس کی نیو ڈالنا ہے۔ صلوات دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ، تقوی اختیار کرو، جیسا تقوی اختیار کرنے کہا ہے، ولا تموتن، ہرگز نہ مر جانا، الا وانتم مسلمون، مگر اس عالم میں مر جانا کہ تمہارے پاس اسلام ہو۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس دنیا سے نکلنا ہے اسلام کے ساتھ، قرآن کہتا ہے نکل جاؤ، جانا سب کو ہے مگر اسلام کے ساتھ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے موت اسلامی ہو، میں تو متوجہ رہیے، موت اسلامی ہو، غیر اسلامی موت نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اسلامی بھی ہو سکتی ہے، موت غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے نا؟ تو موت اسلامی کون سی ہوگی؟ اگر ہم پہچانیں گے غیر اسلامی موت کون سی ہوگی، جیسے اگر آپ دن کو پہچانیں گے خود بخود سمجھ میں آئے گا رات کی، اگر رات کو پہچانیں گے آپ سمجھ گے ٹھیک ہے۔ لہذا اگر ہم پہچانیں غیر اسلامی موت کیا ہے، ہمیں وہ موت مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے اسلامی موت، مطلب ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی موت اسلامی ہے، موت کا ہی اسلامی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب سرکار تشریف لائے، ہمارے پیغمبر تشریف لائے، اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ اسلامی ہیں، سب کہتے ہیں مسلمان کی موت ہے، اس سے پہلے کفر کی موت، اس سے پہلے کافرانہ موت، نبی سے پہلے، ہمارے پیغمبر سے پہلے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بس توجہ سنیے۔ تو نبی نے فرمایا میرے اعلان کے بعد اس پر ایمان لانے کے بعد آپ جو موت ہوگی اسلامی ہوگی، اور مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے من مات ولم یری امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور امام زمانہ کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کا دور کون ہے؟ رسول سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور ہے، اور رسول کے اعلان کے بعد اسلام کا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے موت اسلامی اس کی ہے جس کے پاس معرفت امام ہو۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد، اس کے پاس معرفت، لہذا معرفت ضروری ہے، امام کی معرفت، عزادار کی معرفت، حق کی معرفت، دنیا میں زمانوں پر یہاں رکھا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو معرفت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں، ایک ہے سننا جاننا، ایک ہے پہچاننا دیکھنا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے، آپ مجھے پہچان کے۔ دوسرا ہوتا ہے جاننا، یعنی جانتے ہیں، مثلا آپ جانتے ہیں مثال سلطانی، ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں، اب تو آپ نے دیکھا ہے، تصویر نہیں ہوئی ہے، جو اس کی بات کر رہا ہوں، مثلا اس نے دیکھا نہ، معرفت کتنی ضروری ہے۔ ایک جوان تھا، بیانات ہو گیا، ایک جوان تھا، صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو ایک جوان تھا، اس نے مولا کے بارے میں بہت پوچھنا تھا، اس طرح ماشاء اللہ آپ سنتے، ارے پورا ہر وقت کو سنتا رہتا تھا، علی کون ہے موجود پاپا، علی کون ہے جس طرح رسول کو سونے والا، علی کون ہے خندق کا کلی ایمان، علی کون ہے بدر کا سورما، علی کون ہے احد کا لافرا، علی کون ہے خیبر کا علم بردار، علی کون ہے غدیر کا دلہا۔ بہت سنا تھا، بہت سنا تھا، اتنا سب اس کو یاد تھا، لیکن ایک دوسرے کہا بھائی میں نے کتنا سنا ہے مولا علی کے بارے میں، ہم اس کو ایک مرتبہ دیکھ تو لوں کہ مولا علیہ السلام کیسے ہیں، لیکن جانتا ہے، اتنا جانتا ہے، سب جانتا ہے، آپ سے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب واقعات کو، لہذا کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا،
پہچاننا چاہتا ہوں، لہذا بعد سحر تیار کہا زیارت کے لیے جاؤں گا۔ مولا علیہ السلام آ گیا کوفے، یہ جوان جیسے کوفے میں یہ جوان آ گیا، اس نے سوچا بھائی پتا نہیں 10 دن یہاں رکنا پڑے گا، 15 دن یہاں رکنا پڑے گا، 1 مہینہ یہاں رکنا پڑے گا، لہذا دوسرے کا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ملعون منقلب ہو لگیں گے، وہ انسان ملعون ہے جو دوسرے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس نے سوچا بھائی کھانے کی ضرورت ہے، ہم کس سے کیوں مانگے، ہم کیوں ہاتھ پھیلائیں، ہم کیوں نہ کام کریں۔ اس نے کہا آسان کام دوبارہ میں یہی جانتا ہوں، وہ کسائی کام۔ کہا کسائی کا کام میں چاہتا ہوں، سب بکری ذبح کرنا۔ تو اس نے کہا یہ آسان ہے، اسے ادھر سے خرید کے لاؤ، ذبح کر کے بیچ ڈالو، اپنا ٹینشن اٹھا لو، پیسے نہیں لگے گا۔ اسے لیتا تھا، زیادہ بکری لیتا تھا، اس کو ذبح کرنے لگا، بیچ دیا، اپنا جو دن کا اس کا جو فائدہ تھا اس کو اٹھانا تھا، شام کو اس کو دیتا تھا، آگے کا پھول کرتا۔ اسی دوران ایک کنیز آ گئی اس کے پاس، اس کو گوشت خرید کے لیے۔ جب اس کنیز نے گوشت خریدا، یہ کام کرتا ہے کسائی کا، آیا کس لیے ہے؟ آیا کے لیے مولا کی زیارت، مولا کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بارے میں سب جانتا ہے، بھائی پڑھتا بھی قصیدہ ہے، جب لوگ قصیدہ، ارے گوشت بھی کاٹتا ہے قصیدہ، یا اور قصیدہ۔ مولا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، دھوپ ہے، دیکھا کنیز رو رہی ہے، کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ ارے حضور مصیبت آ گئی۔ کہا کیا مصیبت آ گئی؟ میرے ہوتے ہوئے میں تو مشکل پوچھا ہوں، کیوں کسی پر مصیبت آ جائے؟ کہا حضور میں نے گوشت خریدا تھا، مالک نے بھیجا، میں تو کنیز ہوں، بوا ہوں، مجھ کو بھیجا تھا مالک نے کہا گوشت لانے کے لیے، ہم گوشت خرید کے لائے، اب مالک کو پسند نہیں، مالک نے کہا واپس کر دو۔ آپ گئی کسائی کے پاس، کسائی واپس کرتا نہیں، کہتا ہے کہ ہم لوگ بیچی ہوئی چیز کو واپس نہیں کرتے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ ارے آپ لوگ جوان ہیں، آپ لوگ کی صلوات تو پوری ہی معلوم ہوتی ہے، ایسے کنیز نے کہا جاتی ہوں کس کے پاس؟ اپنے مالک کے پاس، وہ گوشت قبول نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں بدل کے لاؤ۔ جاتی ہوں کسائی کے پاس، وہ بدلتا نہیں، کہتا نہیں بدلے گے نہیں۔ مولا مسلم کہا چلو اب بتا کس کے پاس میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟ مالک کے پاس ہے، کسائی کا وعدہ ہوتا ہے، مالک کے پاس آئیے گا، ممکن ہے آپ کو دیکھ کے وہ خاموش ہو جائے، لیکن بعد میں ستا ہے، بہتر یہ ہے کہ گوشت کی تبدیل ہو جائے۔ لہذا آیا مولا کس کے پاس؟ کسائی کے پاس۔ کس کسائی کے پاس؟ جو زائر ہے، جو زیارت کو آیا ہے، کس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ مولا علی۔ دیکھیے جانتا ہے خیبر کشا، علمدار خیبر ہے نا، بہت بڑا فتح، سب جانتا ہے، پڑھتا بھی ہے بھائی۔ اب علی سامنے آ گئے، مگر کیا دیکھا نہیں، پہچانا نہیں۔ لہذا مولا نے کہا ارے بھائی تجھے گوشت بیچا اس کے ہاتھ، ارے اس کو بدل دو، بس اتنا ہی کہنا تھا، اس کو بدل دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اپنا گھوسا، اپنا ہاتھ ایسا تو دے مارا مولا جی سے، ارے مجھے کیا آ گیا ہے سفارش کرنے کے لیے، کس کے سینے پر مارا؟ مولا۔ کس مولا کی؟ جس کی زیارت کو آیا تھا، ہے نا بھائی، جس کی زیارت کو آیا تھا، جس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ مگر غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے جانتا تھا، جانتا نہیں۔ جانتا تھا کتنے نام ہے آپ کو یاد، کتنے قصیدے آپ کو یاد ہے، کتنے مصرے آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن پہچانیے پہچانیے۔ اس سے غلطی اس لیے ہوئی کہ جانتا تھا مگر پہچانتا نہیں۔ ایسا بس اتنا مجھے ہاتھ پر دے ڈر مجھے آ گیا ہے یہاں۔ مولا علیہ السلام چلے، اللہ اکبر، چلے گئے ادھر، چلو مالک کے پاس، دروازے پر پہنچا، سلام کیا، جواب نہیں، دوسرا سلام کیا، جواب نہیں،
تیسرا سلام کیا، جواب نہیں، مگر فوراً آیا وہ مالک دروازہ کھولا. مولا نے کہا مجھے سلام کیا تھا حضور، میں چاہتا تھا کہ آپ قیامت کا سلام کرتے ہو تاکہ ہم کو برکت ملتی جائے، ہے نا. میرے گھر میں مولا سلام کرتے ہیں. کرے گئے کہا حضور صاحب، حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ ارے بھائی اس کو گوشت آپ نے کہا لانے کے لیے، اب کسائی کو ملتا نہیں، اس کو معاف کر دو. ارے حضور آپ کی آنے کی برکت میرے گھر میں آپ کے قدم لازم ہے کہ اس کو آزاد کرتا ہوں. اس نے کیوں کیا آزاد؟ اس نے پہچان نہیں سمجھے، اکرام کیا کیوں؟ پہچانتا. اس نے غلطی کیوں کی؟ جانتا تھا، پہچانتا، لہذا جاننا کافی نہیں ہے. مجالس میں آئیے ڈوب جائے، بس پہچاننے کی کوشش مختصر پڑھیے مگر یقین چاہیے. چنانچہ بعد میں جب لوگ آ گئے اس جوان کے پاس ہے، جوان تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کیوں؟ کہا تم کو معلوم ہے تم نے اس کو گھوسا مارا. ارے اس کو ارے مولا ہے نہیں کو، ارے جس کو میں زیارت میں آیا تھا. ایک مرتبہ وہ چھری اٹھایا اپنا ہاتھ کاٹ، ارے یہ بے ادب ہے یہاں. اس نے مولا کے ساتھ بے ادبی کی. جیسے مولا نے سنا تشریف لائے، ہاتھ کو ہاتھ سے ملا دیا، دعا کیا کہ آپ کا بے ادبی نہ کرنا بلکہ معرفت حاصل کرنا آپ مکمل ہو گیا ہے. صلوات بھیجیے گا. کی باتیں آنے گی. پہچانیے محمد عالم کو، پہچانیے، صرف جانیے نہیں، صرف جاننا کافی نہیں ہے، زبان سے یاد رکھنا نہیں، دور چلیے، کنارے نہ بیٹھیے، صرف یہاں آ کے تعریفیں نہ کیجیے بلکہ یہ دیکھیے ہم کیا حاصل کرتے ہیں. یہ ایک علی ہے جس کے ساتھ بے ادبی کی جس نے، جو جانتا تھا. اسی طرح دوسرا علی کا پوتا امام حسین آپ دن جب بازار شام میں تھے، ارے بازار شام میں ہمارا چوتھا امام، اتنے میں ایک بوڑھا سامنے آ گیا. آپ اسے قرآن ہے بھائی. اے میرے جوانوں ذرا سنو، اے میرے جوانوں سنو. بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، ورنہ میں کشمیر کا. اگر میں آپ کو تحفہ دے سکا اس کو دے دیجیے، ذرا پہچان کے ڈوب جائے. امام علیہ السلام کو دیکھ کر اس بوڑھے آدمی نے، اور اتنا نمازی پیشانی پر نشان، اتنا روزگار کی آنکھیں کس چکی تھی، قرآن کا حافظ تھا. ایک مرتبہ امام حسین آدمی کو دیکھا، کہا الحمدللہ الذی قطع قرون الفتن. ہم اس خدا کی جس نے فتنے کی جڑوں کو فتنے کی جڑ کس کو بتایا؟ امام کو فتنے کی جڑ بتایا اللہ. امام نے دیکھا، ارے شیخ مجھے معلوم ہوتا ہے تم قاری قرآن ہو. ہاں قاری قرآن ہو. کہا یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے. میرے جوانوں سنو، مسائل کی نہیں ہے مگر تم غور کرو. کہا یہ آیت پڑھی ہے، کہا کون سی؟ کہا قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ہاں کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے یہ آیت، یہ اہل بیت کی شان میں، مگر آپ کون؟ دیکھیے جانتا ہے، پہچانتا. اچھا یہ آیت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہاں کیوں نہیں پڑھی ہے؟ محبت اہل بیت واجب ہے، مگر آپ کون؟ اس کے ساتھ تیسری آیت پڑھی، کہا کہ یہ آیت پڑھی ہے وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. اے پیغمبر ذل قربا کو حق ادا کرو. کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ شہزادی فاطمہ کی شان میں یہ آیت ہے. آپ کون؟ مجھے جانتا آیتیں یاد پہچانتا نہیں. بس ایک مرتبہ امام حسین آپ نے فرمایا اے شیخ جن کے لیے آیت تطہیر ہے وہ ہم اہل، جن کے لیے
پائے مودت ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، جن کے لیے آیت ذو القربہ ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ ارے مجھے میں سید الساجدین امام زید العابدین ہوں۔ ارے جیسے شیخ نے پہچانا کا افسوس میں جانتا تھا، میں پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں، مجھے کوئی خدمت دیجیے، کہاں ہے خدمت کرو کا کیا؟ کہا دیکھو جہاں یہ سر ہے وہی بیویاں ہیں۔ دیکھیے امام زید العابدین فرمایا کرتے تھے 7 ظلم ایسے تھے شام میں جو کسی اور جگہ ہم پر وارد نہ ہوئے۔ اس کے لیے تو کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں؟ فرمایا الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ اس میں فرماتے ایک مصیبت یہی ہے کہ ظالموں نے ایسا انتظام کیا تھا جہاں پر علی اکبر کا سر وہیں پر ام لیلہ، جہاں پر علی اصغر کا سر وہاں پر بکر رباح، جہاں پر قاسم کا سر وہیں پر ام فروہ، جہاں پر حسین کا سر وہاں زینب۔ کہا اے دوست نے ذرا یہ کرو جن سے کہو ایسا برتاؤ سے یہ میرے سے لے کے آگے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں، میری بھوتی کا پردہ رہ جائے۔ مگر ظالم اللہ وبرزادارو اتنا سکتا بازار شام۔ اللہ اکبر۔ ظالم آواز دے رہے تھے ارے آپ دیکھو علی کی بیٹی کو دیکھو، علی کی بہن کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا امام السجاد نے اقاد سلیلا فی دمشق کعننی عبد زین غاب عنہ النصیر۔ ہم کو اس طرح لے جایا جا رہا تھا گردن میں رسی ڈال کر جس طرح کسی غلام کو زنگی غلام کو اپنے مولا سے بھاگا ہو۔ اس لیے مولا جب شام کو یاد کرتے تھے روتے تھے آزادارو۔ سچ بتاؤ اگر آپ کے ساتھ چھوٹی بہن ہوگی، کوئی آدمی چھوٹی بہن کو تماچا مارے گا آپ کیا کریں گے؟ ارے پھوپھی ہوگی، پھوپھی کے سر سے اگر کوئی چادر چھل دے گا تو کیا کریں گے؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے فرماتے تھے سید الساجدین لم تلد یومی، اے کاش میں نے جنم نہ پایا ہوتا، آج نہ دیکھتا میری پوری اماں کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب پروردگار تیرے واسطے ہے محمد و آل محمد، خدا تم ہمارے معصوم قبول فرما، اس ہماری آزاداری کو خدا فرما، خدا بندہ صحیح آزادار کرنے کی توفیق عنایت فرما، دریائے تطہیر میں غرق ہونے کی توفیق عنایت فرما، رنگ محمد و آل محمد ہمیں عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، خدا بندہ تیرے واسطے ہے محمد و آل محمد کا اسلامی کو بلندی عنایت فرما، ہمارے دلوں کو نور حسین سے منور فرما، جتنے مومن مومنات آتے سے نکال کے دنیا سے لے گئے ان سب کو فرما، بہن کے ماں حسین اللہ حسین اللہ حسین یا حسین واہ دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، بیکار شام کا منظر، بیکار شام کا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، بیکار شام کا منظر، بیکار شام کا منظر،
قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد پکار، قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد پکار، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا، سر پہ کسی کے نہ تھی چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، برسر دربار سب اس طرح لائے گئے، برسر دربار سب اس طرح لائے گئے، چونٹوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، شوق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، شوق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، ہتھکڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، والی سکینہ کا غم یہ نہیں بھولتا، والی سکینہ کا غم یہ نہیں بھولتا، سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، درد سے وہ رہتی تھی مستر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، جب کیا سجاد سے آگے کسی نے سوال، جب کیا سجاد سے آگے کسی نے سوال، گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، کہتے تھے الشام مقرر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر، مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حق ادا، مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حق ادا، لکھے علی سے حزین گریہ عابد کو کیا، لکھے علی سے حزین گریہ عابد کو کیا، کہتے تھے یہ عابد مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، صوفے کا اور شام کا منظر، صوفے کا اور شام کا منظر،
الله صلى الله عليه وسلم يا مولانا يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله السلام عليك يا أبا محمد حسن بن علي المؤمنين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى روح التي حلت في موضعك عليك مني سلام لا يبقى ما بقيت في الليل والنهار ولا جعله الله وقت هذه من دين زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته